كان نبيا ألا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذرياته وبناته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وإني أراك وقومك في ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے نہایتی صد واجب الاحترام بزرگ دوستو، آئیے اس جمعہ المبارک دے اجتماع کے اندر آپ اللہ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایتی مشہور اور معروف آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے کہ اللہ کے دعالم من حق رکھن کی اور اس اثار موصول سنا کے حقیقت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کائنات رنگ روح کے اندر اور رب کائنات میں وقتاً فوقتاً انبیاء مرسلین مبعوث فرمائے جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت نو صراط مستقیم کی طرف گامزن فرمایا. اور ہاں اولو العزم انبیاء مرسلین کے وچوں ایک عظیم ذات جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت نو خالق کی حقیقی بھی عبادت دس دیتا اور امت معبودان باطلہ نو باطل قرار دے کے صراط مستقیم بھی طرف گامزن فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ایک ایسے دور کے اندر ہوئی کہ جب نمرود لائن یک وقت پوری دنیا تے بادشاہی کر رہے آئی اور جب اس نے سوچیا کہ ہر پاسے میری واہ واہ ہے میری شہرت دے ڈنگ کے بج رہے ہیں. اس نے اعلان کروایا کہ ہر کوئی میں سجدہ کرو اور اس نے خدائی دعویٰ کیتا. حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ باہگاہ خدا بندی کے اندر سجدہ ریز ہونے والا کوئی نہ رہا. اللہ رب العزت کے نال ہر کسی کا ناتا ٹوٹ چکا، ہر کوئی نمرود کی غلامی کے اندر آ گیا. تو اس وقت رب کائنات نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم ہن وقت آ گیا کہ روئے زمین تے سارے بندے میں رب کائنات کو بھول چکے ہیں،
صراط مستقیم تو بھٹک گئے نے ہن تساں مننا تے انہاں نوں راہ صراط مستقیم کی طرف لے کے آنا۔ ایک رات ایسا ہویا کہ نمرود اپنے شاہی تخت ستا ہویا اور خواب ہوئے تھے کہ ایسا ستارہ نمودار ہویا کہ جس کے سامنے چند کی روشنی مدھم ہو گئی، حتیٰ کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے نمرود کو بڑا بے چین کیتا، پریشان کیتا۔ صبح جس ٹائم دربار لایا، نجومیاں نے بلایا، اپنا خواب دسایا اور تصویر ساوی کے اندر موجود ہے کہ نجومیاں نے جنہا خواب سنانا کہ بادشاہ وقت وہ ستارہ کوئی اور نہیں، کوئی رب دا رسول اور نبی آن والا ہے کہ جنہا تینو ہلاک کرے سی اور سروے زمین دے دین کو بدل دے سی۔ تو نمرود جس نے سنیا اس نے اعلان کروایا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوئے اس میں قتل کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ کافر آئی اور کفر دے پردے میں اندر چھپے ہوئے آئی، وہ نہیں جانتا کہ میرے مرامنال جو بھی ہو بنی جس دا رب ارادہ فرمانے ہو رہے نہیں سکتا وہ کام دنیا کے ہو کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سال کا وقت جب قریب آیا اور یہ دور ہے جب بچے کی قتل و غارت شروع ہو رہی، نمرود بچے کو قتل پہ کروائندہ۔ آپ کے والدہ ماجدہ بعد جنگل ایک تہ خانہ جو آپ کے والد ماجد نے اس سے مقصد واسطے یہ کہ اپنے اولاد کی پیدائش واسطے بنائے اسے چلیا گیا۔ بہرحال وقت گزریا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ویکھ کے باغ باغ ہو گئی، آپ کے حسن و جمال کو ویکھ کے، آپ کے نین و نشر و نگاہ کو ویکھ کے وجہ خیال آتا کہ ہمیں آسن نمرودی میرے بیٹے کو قتل کے کرے سن۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، جنہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنا سکھیا تو جو سب تو پہلے آپ نے کلام فرمایا، اپنی والدہ دنال خطاب فرمایا، فرمایا حضور میرا رب کون؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا میں تیرا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا رب کون ہے؟ انہوں نے دسیا کہ تھوڑا والد میرا رب ہے۔ وقت آپ نے پوچھا میرے والد کا رب کون ہے؟ جنہیں ایک گل سنی تو انہوں نے خاموش کرایا، گھر آئیاں اپنے شوہر کو دسیا کہ جس بچے دا دنیا دے نظام کو تبدیل کرنے والا مشہور ہے اور ہو کوئی نہیں یہ تیرا بیٹا ابراہیم ہی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایسا وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایستا ایستا جوانی طرف قدم رکھتے پہ گئے اور آپ نے چچا آزر جو اس آیت کریمہ کے اندر آیا، بعض لوگ کی کوئی بھی خطا کھاوے ملے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام آزر ہے کیونکہ تھے ابھی آزر، لیکن تفسیر جلالین والے نے لکھے ہوئے، تفسیر ساوی والے نے لکھے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام آزر نہیں بلکہ تعارف ہے، اور جو کہ تورات شریف کے اندر موجود ہے، جو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوئی ہے، اس موجود آپ کے والد کا نام اسم گرامی حضرت تعارف ہے، اور آپ نے کسے بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کیتا۔ اگر حکمت واسطے یہ تسلیم کر کے داؤنگے کہ آزر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے وقت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہوتا، اور یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے کیونکہ سرکار اس وقت تک کلام فرمائے نہیں جب تک رب کی مرضی اور منشاء نہ ہوئے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نور مبارک کو پاک رحمہ پاک پشتن اندر رب تعالیٰ نے منتقل فرمایا، اور میرے آبا و اجداد دل کوئی ایسا ایک فرد نہیں کہ جس نے بدھ کو سجدہ کرتا ہو۔ اگر آزر بننے ہوئے تو سرکار دے اس فرمان کی خلاف ورزی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور مبارک پاک پشتہ پاک رحمت اندر آیا، جبکہ آزر جڑا ہے جیسا ذکر قرآن پاک اندر آتا ہے، بہت بڑا کاریگر ہے جڑا ہتھا دلال بتن تیار کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمان اور
تفسیر جلالین دے اس متفقہ فیصلے نال ثابت ہو جا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد ماجد کا نام حضرت طارق ہے، جو کہ اسلام کا امتحان بت سامنے نہیں جھکے اور مسلمان ہاں کسے بت کو سجدہ آپ نے نہیں کیتا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اس تو بعد کے کلام فرمایا کہ سب تو پہلی تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شروع کی کہ رات جس ٹائم ستارہ زور یا مشتری ظاہر ہویا یہ دوجہ ستارہ کی بنسبت وعدہ ہوتا تو آپ اپنی قوم نے جمع کیتا جنہیں گھر کے افراد آ اور فرمایا تو سا اس نے میرا خدا دے شاید یہ میرا خدا ہے جس نے وہ ستارہ ڈوبیا، فرمایا نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، وجنس آسمان دے چند میں روشنی پھیلائی، فرمایا یہ میرا خدا ہے، جنہیں چند میں غروب ہو گیا، فرمایا نہیں یہ میرا الہ تے خدا نہیں ہو سکتا، وجنس صبح سورج طلوع ہویا، آپ نے فرمایا یہ سب تو وعدہ ہوئے، شاید یہ میرا خدا ہے جنہیں اور بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے ہی ہیں انہیں تو میں اظہار بربریت کرنا یہ الہ نہیں ہو سکتے، کیوں کہ جڑا ڈبن والا ہوئے الہ نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنی قوم کے سامنے تبلیغ دا پہلا مرحلہ ہے، فرمایا عقل دے دو، عقل دے علاج کراؤ، ستارے کو خدا بنایا، چند کو خدا بنایا، سورج کو خدا بنایا، فرمایا کہ طلوع ہو کے غروب ہو گئے دینے اور خدا وحدہ لا شریک ایک دمن تو پا کے یہ روز ازل تو لے کے روز ابد تک کے فرمایا ڈوب ونجن والے ہوئے وہ خدا نہیں ہوتے، یہ مخلوق ہے حقیقی خدا اور الہ تو ہے جو انہوں قید تو بھار رہا ہے کہ قید تو غروب فرما رہا ہے۔ سب تو پہلا آپ نے جو مناظرہ اور تبلیغ کا سلسلہ فرمائے، دوسرا مرحلہ آیا آپ اپنے چچے آزر نال مخاطب ہوئے، اِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہے چچے جان میں دیتا پیان کہ کسا بھتن کی پوجا کرے ہوئے بھتن الہ منظور کہ میں تینوں تے تیری پوری قوم کھلی گمراہی دے کے دیتا ہے، یعنی بھتاں دی پوجا کرن والے، بھتاں دی عبادت کرن والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا سلسلہ نہیں کہ بسترے چاہ کے مسلمانوں کی مساجد گھر کے کلمہ دعا رکھنا، کلمہ پڑھو، فرمایا نہ، اسلام کی تبلیغ دا ابتدا جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو رکھی ہے، فرمایا راہ خدا دلانا پہلے تبلیغ اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، کیوں کہ رب سونے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب سونے فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ تو بچو، اپنے گھرانے والوں کو بھی آگ تو بچاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی تبلیغ کی ابتدا بھی اپنے چچے آزر کو کی، فرمایا چچے جان میں دیتا ہے کہ تو بھتہ کی پوجا کرنا، بھتہ الہ مننا، خدا مننا، میں تینوں کے تیری قوم کلی گمراہی دے دیتا ہے۔ اور ایک ایسا وقت ہے حضرت گرامی میں بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو سن رہے ہو، نہ کچھ میرا لگ رہا نہ کچھ تھوڑا لگتا رہا، لیکن ذرا اپنے ذہنوں کھولو، اس پاس سے بنو کہ ایک پاس سے چھوٹے جنہ بچہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے صرف رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرنے والے، باقی ساری جڑا کنڈا اور مخلوق کی وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے، لیکن رب فرمانے میرے خلیل حق تے تو ہے، تو انہوں نے سامنے کھڑا ہوا میں رب تعالیٰ تیری امدادہ کی نہ کریں۔ تو دسویں اعتبار رب تعالیٰ کہ ایمان والے حق تے بیٹھ بنو، بھاوے تھوڑے سامنے ظالم حکمران اور حکومت کیوں نہیں، فرمایا حق تے بیٹھ بنو، تھوڑے بات بھی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں رب کی مدد تھوڑے نال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پوری قوم بلکہ روئے زمین تھے کیونکہ نمرود کی خدائی چل رہی ہے، نمرود کی حکومت چل رہی ہے، ایک واحد ذات جناب ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں انہوں نے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور فرمایا میں کھلی تھوڑے گمراہی دے لیے دب کیا تو سب بتوں کی پوجا کر رہے ہو بلکہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر۔ اظہر کیونکہ بہت بڑا کاریگر ہے اور خوبصورت بت بنائندہ ہے، اور آزم نے بنائے ہوئے بت
یہ بازار دے بڑی قیمت رکھتے ہیں. آزر دے اپنے بیٹے بھی آن وہ بتاں لے کے میدان ایک دن آزر نے بلایا ابراہیم چل بت لے ہوئے کہ بازار ایک ویچا یہ تیرے چچا ذات بھائی تو رہتے ویچ کے آندے نے دوچے چاہ کے نہ موڑ جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت میں موڑنے سے نہیں چاہے. اگر چاہیں نا تو شاید آج کے مسلمان نے سوچنا شاید کوئی بت کی شان ہو سی کوئی مقام ہو سی کہ رب دے خلیل نے جو کر دیتے چاہیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بت نو چاہیا نہیں رسی چاہی بت دے گاٹے گھتی منہ دے باہر زمین تے گھسیٹ جہاں چل پے اور صدا لیتے دی ہے کوئی اس بت تک پجاری جڑا نہ کسی نو نفع دے سکتا تے نہ نقصان دے سکتا. جیڑا جیڑا مسکرا پوندا ہس پوندا جی ابراہیم علیہ السلام بچے نے انہاں نو جی بتاں دی شان دا پتہ کوئی نہیں اصل الہاں دے مقام دا پتہ کوئی نہیں. وقت تے پانی دی ندی نال اٹو آندا او دے بت منہ رکھ کے فرماندے ہاں پانی پی کے تینوں پیاس لگی ہو سی. ایک ایسی جگہ تو گزر ہویا ایک بڈڑی نے مکان دی کنڈی کھولی اور اس کہ ابراہیم تیرا چچا آزر کتے فرمایا اس نال کیڑا کام ہے اکڑ لگی میں اس کو بت گرنا اور میں بت دے میرے کو ہی اس کہ نہیں تے تو میں نہیں رہنا تو سارے علاوہ میں برا بلا دے بتاں کی تذلیل کرنا. فرمایا چلو لے نہیں تے سال پہلے تو علاج کی تو اس کہ چوری ہو گیا. آپ اس خراب پہ فرمایا اما جی کیا الہ یہ ہوں دے خدا یہ ہوں دے جڑے اپنے آپ کو چوری کومن تو نہیں بچا سکی اور تیرے نفع نقصان کا مالک کیوں ہو سکتا. اے اما جی تسا اس وعد ہو لا شریک کا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا جنہاں تسا مشکل چوے تھوڑی مشکل کو شاید کرے جنہاں تھوڑی کوئی حاجت ہوئے تھوڑی حاجت روائی فرماوے جنہاں تھوڑی سے کوئی مصیبت آلے اس مصیبت کو ڈالے. آنکھاں لگی اٹھ ہے ابراہیم کو کون ہے فرمایا میرا رب ہے جس نے میں ابراہیم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اس کائنات کے اندر بھیجا فرمایا اس وعد اولا شریک کی عبادت کر. آنکھاں لگی ابراہیم کو بہت بڑی ذات ہو سی اس نے تے بڑے بڑے تحفے چاہیے جو سے میں تے غریب آپ مسکرائے فرمایا تحفے دی لوڑ اس نے کوئی نہیں. ایک کلمہ سچے دل نال تے پڑھ اپنی رحمت کی بارش تیرے تے کر دے. اس کہ ابراہیم کو دیر نہ کر اگر یہ سچا تو سچے الہ ہے وہ دا پتہ نہ سند اپنے وقت میں نے کلمہ پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مائی کو اپنا کلمہ پڑھایا اس مائی کو قسمت ستارہ کلمہ اٹھیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت دتے اسلام دے داخل ہو کے اس وعدہ لا شریک کی منگی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ نال رب کے کائنات دا پتہ چل دے پیا خوش نصیب بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بوت کو گھسیٹ جائے شام میں واپس آئے. آزر نے پوچھے ابراہیم تیرے بھائی کے بڑی قیمت تو ویچ کیا گئے فرمایا چچا جان اس میں کوئی نہیں گندا کیوں نہیں گندا فرمایا تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا. اس کہ اگر تو چاہ کے گندا فرمایا چاہاں میں کیوں جڑا خود محتاج ہے میں اس میں کے چاہاں جڑا خود محتاج ہے اس نے دوسرے کی محتاجی تو دور کس طرح کرنا. میرا رب تے ایک ہی ہے جس نے میں ابراہیم اس کائنات اندر بھیجا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسا وقت آیا کہ اس قوم دے ایک میلہ لگتا ہے جس طرح ساری عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ رہی انہوں نے خوشی دا دن آئی گھر قسم قسم نے کھانے پر کہتے ہیں اور اپنا جڑا بت خانہ ہے بت قدا ہے مندر بنے ہوئے آئی اس دن وقت کے بتوں کے سامنے کھانے کا رکھنا وقت کھلے میدان بننا شیر پھول کر کے شام واپس اپنے کھانے لے کے واپس آنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا ابراہیم استفاء میں سارے میلے تے ساری عید تے فرمایا نہیں ہو سکتے میری اس ٹائم صحت خراب ہو جائے. اور یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ایک چھوٹ دی مرد کرنی اچانک دی مرد اس تو لوگ بڑے ڈرتے ہیں کہ شاید سانو لگ ویسے جس طرح سارے ملک اور پوری دنیا کرونا میں ڈرامہ رکھایا جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو عزت دے بندے ہو رب تعالیٰ نے جس کی موت لکھی ہے جتنے بھی بات منا اس نے اگر وہ وبا اور مصیبت آنی ہے پھیلنی ہے تو اس دن نہیں رک سکتی کسی صورت بھی باہمیں جتنے ماسک تھے جتنے دوائیں کر گنو کچھ بھی نہیں ہونا جب تک رب تعالیٰ نے نہیں چاہا. ایک مسلمان کے کل یقین محکم انہوں نے
چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف ہوئے. اگر رب کی طرف ہوئے تو ڈٹ کو رب کی عبادت کرو, ڈٹ کو رب کے نام سے صدقہ خیرات کرو, ڈٹ کو رب اور مصطفیٰ کا ذکر کرو. کوئی کسی کا مال ہی نہیں کر سکتا جب تک رب تعالیٰ کی اور مرضی منشا نہیں ہوگی. اگر کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ, مسلمان کا یہ عقیدہ ہوئے, بس کفر اور ایمان میں فرق کوئی نہ رہا. بہرحال رب کائنات ہدایت نصیب فرماوے, امت مسلمان کے حال کرام و کرم فرماوے. جڑا وقت ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری صحت خراب ہے, تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بت خانے نے چابیاں ابراہیم علیہ السلام نے دے دو, تو سارے بتوں کا خیال رکھیں کہ وہ ساری عید چنو آگا. اور در حقیقت جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے دن کی تلاش کے اندر آپ کو کوئی ایسا وقت آئے کہ قوم پوری جمع ہوئے اور انہوں نے معبودان باطلہ کا مسئلہ تو خاتمہ فرما رہے ہیں. جناب پوری قوم میدان میں چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا چاہیا, انہوں نے مندر داخل ہوئے, بتوں توڑ توڑ کے کسی نے بازو کٹیا, کسی نے سر کٹیا, کسی نے ٹنگ کٹی, اور آخر جا کے جڑا بڑا والا بوت اسے کر دیتے وہ رکھ چھوڑیا. کھانا جڑا جو کھانا ہی کھا دا دوجے نو ضائع کر دیتا. اور پہلے انہوں آ کے کھانے سامنے پہ ہوتا بتا کیا کھانا ہے, لیکن جڑا آئے تو انہوں نے دیکھا کھانے گئے بننے بت تباہ ہو گئے. انہوں نے کہ اور کوئی نہیں, سارے بتوں کا مخالف صرف ابراہیم علیہ السلام ہے. انہوں نے رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کے انہوں نے کہا ابراہیم تے سارے بتوں توڑے. فرمایا نہیں میں نہیں توڑیا, سارے بڑے بت توڑے. اسی کلہاڑی ان کے موٹے پہ کھلوتی آئی, ہو سکتا اس اپنے چھوٹے ساتھیوں نے مار دیتا انہوں اس کو پوچھو. اور قوم میں کے لا جواب ہو گئی کہ اگر آپ نے کہ بت تک کچھ کر نہیں سکتے تھے, ابراہیم علیہ السلام واقعی اختیار نے کہ جڑے کار کو نہیں سکتے انہوں نے خدا کو نہیں دیا. اور اگر خاموش رہنے تو وقت انہوں نے تذلیل بہرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بڑا ذلیل فرمایا. اس واسطے کہ بتر جنہیں پتھر دے بولتے ہیں جنہوں نے اسے الہ بنا ہوا, جنہیں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, وہ تھوڑا کیا مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے اور مندر کا خاتمہ فرمایا اور بسار دیتا کہ رب دے نبی اور رسول اور ایمان والے کی علامت یہ ہے جو بت کرنے نو باطلان خدا کا خاتمہ کر کے وعدہ لا شریک کی طرف صراط مستقیم کی طرف مائل کرتا ہے. اور بڑی افسوس کے بعد کہ کچھ دوست وقت آکر میں استاد صاحب سیاسی گفتگو چلے رہتے ہیں, لیکن یہ سیاسی گفت نہیں, خدا اس میں کوئی سیاسی رنگ نہ دے. ایک وہ وقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت قدر و ختم پہ کرنے, ایک پاسے مدینے والے مصطفیٰ ہیں, مکہ شریف نے فتح فرمایا اور کعبۃ اللہ کے 360 بولتے انہوں نے ختم پہ کرنے, اور اس طرف تبلیغ کا اشارہ پہ فرمانے کہ ایمان والے کناوی بت خانے سجیندے نہیں, بتاں دی عبادت کرینے نہیں, بلکہ بتاں والوں کی مخالفت کرینے. افسوس دے نالے کا پہندا کہ حکومت وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت جس موڑ پہ کھلوتی ہے, صرف وزیر اعظم صاحب کہ 1400 ارب لا کے سکھن دے گردوارے پہ بنے دن کہ تائیں اسلام آباد اندر حکومت کے خزانے تو حکومت کے زمین لا کے یہودیوں کے مندر پہ بنے دنے. میں کہا نہیں, یہ ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ ریاست مدینہ دے برعکس ہے. یا کہ ریاست مدینہ کا نام ہونا چھوڑے ہو, اگر ریاست مدینہ دی رکھ لائیے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بت خانے کے مندر بڑھا کے نہیں دیتے بلکہ بتوں کا خاتمہ کی جاتی. ہاں ایک صورت ہے, اقلیتہ نے اگر کسی دوست سے دینے سوال آؤں کہ اقلیتہ کا حق حاصل ہے تو بے شک حق حاصل ہے. یہودی اپنی زمین کے لیے خود مندر بنائے. کسی حکومت نے عمران خان کو کسی حکومت چلے میں نے کسی حکومت نے کوئی تھائی کوئی حق ثابت کر دے کہ کسی حکومت نے مسلمانوں کو بڑی مسجد تعمیر کر کے دیتی ہو. حتیٰ کہ جس مسجد کا زیادہ فنڈ محکمہ اوقاف لے کے اپنے خزانے کو اس پیسے میں لے کے رہتے ہیں. اور ایک پاسے یہود و نصارہ انہوں نے واسطے اسلامی خزانے بھی کھول مندن, پاکستان دے خزانے بھی کھول مندن, زمینیں بھی کھول مندن,
ارے بندگان خدا تھوڑے کو اس ٹائم ملک کی بھاگ دوڑے مسلمانوں کی تسا کمانڈ کر رہے ہو ہوش کے نہ کر رہے ہو مسلمان بلک رہے ہیں غربات حال جتنے مہنگائی میں پہنچ چکی ہے تسا اپنے مسلمانوں نے سوچو ہاں اگر انہوں نے زیادہ شوق ہے جتنے انہوں نے عبادت جتنے آبادی ہے اتنے اپنے خود بنائیں مندر کوئی روپیسی نہیں کوئی ٹپیسی نہیں ایک وقت وزیر اعظم اسلامی جمہوریت پاکستان دے صدر اور وزیر اعظم ہو کے اپنی زمینہ اور گردوارے اور راستوں رکھ کھوتے میں مندر بناویں تو یہ ریاست کے مدینہ دے حکمرانہ دا تورے امتیاز نہیں ہاں یہود و نصارہ کے حسن نوے لہذا اس واسطے جو اس وقت علماء دی کوشش کی وجہ تو مندر رکے ہو جائے لیکن اصل اتنی بھرپور مذمت کرنا کہ کس صورت کے اندر امت مسلمان برداشت نہیں کریں گی کہ دارالخلافہ دارالحکومت اسلام آباد کے اندر جتنے یہودیاں کی کوئی آبادی میں نہیں اتنے کس صورت کی مندر دا دکھ نہیں بنتا اس نو روک کے ہاں اگر تسا مسلمانوں کے لیڈر ہو مسلمانوں کی کمان کر رہے ہو کہ انڈیا میں بابری مسجد شہید کر کے اتنے مندر بنایا ہوئے تسا انہوں نے مقابلے چاہ کے اتنے بابری مسجد بنا ہوا سارے مال دولت سب کچھ تمہارے نال کیوں مسلمان اور مسلمانوں والے طریقے سے چلو اقلیتوں نے حقوق دینا تسا اپنے ایمان میں ضائع کر بیٹھے ہو اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ میں بھلا بیٹھے ہو جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس تبلیغ میں بھلا بیٹھے ہو لہذا ہے حاکم وقت ہوش کے ناکر رہو اور ایسے کوئی کام نہ کرو جنہوں نے جال مسلمانوں کے ایمان مجروح ہوئے خدا اپنی قوم اور وطن عزیز پاکستان کو رحم کرو کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس کے اندر قوم و ملک کی بدنامی ہوئے انڈیا کے سوشل میڈیا کے دور میں میرے نوجوان بھائی نے انڈیا کی عورت میں بکواسات کی تھی کہ پاکستانیوں اسے خاموش رہو اتنے مودی کی مثال کتنا مندر بان کے رانا اسلام آباد کے اندر اگر وہ اتنی بکواسات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اتنے اپنی پاکی بازی کو ہٹ کے کچھ ایمان تک سوچ کے کرو کیونکہ قبر کے اندر نہ نواز نے آنا نہ عمران نے آنا نہ کسی مولوی آنا نہ کسی پیر آنا قبر کے جو بھی کم آنا اپنا ایمان آنا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی کا بھی ایمان نہیں چاہتا کہ رب کائنات کی وحدانیت کو ہٹ کے سارے ملک کے اندر یہ بت خانے بنے کہ لوگ بتوں کی پوجا کریں یہ کسی صورت کی امت مسلمان کو برداشت نہیں ہے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں پاش کر کے ایک نشان دیتا کہ رب دے نبی اور رسول اور جو رب دے پیارے دین والے علم والے نے وہ بتوں کی مخالفت کر سکتے ہیں بت خانے آباد نہیں کر سکتے یہ جمعہ پڑھائیں گے پاش کر کے رب کائنات کی وحدانیت رب کائنات کی وحدانیت کا پرچار کیتا موجودہ باطلاں کو ختم کر کے یہ دسا دیتا کہ رب تعالیٰ نے منن والا ایک بھی ہوئے اس کے سامنے جتنے مخالف ہوئے انہوں نے کوئی روکن والا نہیں کیونکہ رب العالمین یا قدرتنا شانہ او دے شامل حال رب کائنات اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ سنو صراط مستقیم تے چلن دی سعادت نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین